السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں جو کہ ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور کافی مشہور ہیں، اور یہ شعر جو اس میں کہے گئے ہیں یہ کچھ نیم مزاحیہ سے اشعار ہیں، لیکن بہرحال غالب کا کلام ہے تو غالب نے سبھی کچھ کہا تو اسی میں ایسے اشعار بھی کہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن۔ کھل جاؤ کا مطلب ہے ہم سے بے تکلف ہو جاؤ، یعنی ہمارا تمہارا آپس میں ایک ایسا رابطہ ہو اور ایک ایسا رشتہ ہو کہ تم ہم سے کچھ نہ چھپاؤ اور ہم تم سے کچھ نہ چھپائیں، یعنی جیسے کہ دو دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں بے تکلفی سے ہی ان کی مراد ہے، کھل جاؤ سے۔ میں پرستی استعمال انہوں نے کیا ہے شراب نوشی کے لیے۔ ویسے تو پرستش کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عبادت کرنا، اور میں پرستی اس معنوں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم میں پرستی کا مطلب لیں گے شراب نوشی سے۔ اور چھیڑنے کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، پریشان کرنا، لیکن کسی ایسی نیت سے نہیں کہ جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ایذا پہنچے۔ یہ ہلکے پھلکے انداز میں دوست کو پریشان کرنا، یہ حیران کرنے والا اس کا یہاں پر ہم یہ مطلب لیں گے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اے ہمارے محبوب، کسی روز شراب نوشی کے وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کر بے تکلف ہو جاؤ۔ یعنی اس سے یہ تو ظاہر ہوا کہ غالب اور ان کے دوست اکٹھے بیٹھ کر، یا ان کے محبوب یا معشوق کچھ بھی کہہ لیجئے، شراب پیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی بے تکلف ہو جاؤ، ورنہ ہم مستی اور مدہوشی کا بہانہ بنا کر تمہیں چھیڑنے لگیں گے۔ اب دیکھیے، شراب پینے کے بعد اگر کوئی آدمی، اس کو اتنا نشہ نہ بھی ہو کہ وہ مدہوش ہو جائے یا وہ بدمست ہو جائے، لیکن اگر وہ اس وقت کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو یہ ایک عذر مل جاتا ہے، یہ ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ بھئی فلاں نے شراب کے نشے میں فلاں حرکت کر دی تھی، تو وہ قابل معافی ہے کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ تو غالب تو اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے تم ویسے ہی بے تکلف ہو جاؤ، ورنہ اس کا کیا فائدہ کہ ہم مستی اور مدہوشی کا بہانہ بنا کر تمہیں کریں گے اور تنگ کریں گے اور چھیڑیں گے، اور اس چھیڑ میں وہاں تک بے تکلف ہو جائیں گے کہ جو دوستوں کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے، یا جس قسم کی بے تکلفی ہم تم سے چاہتے ہیں۔ اور اگر کچھ کہو گے یا اعتراض کرو گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی شراب پی لی تھی اور ہوش حواس قائم نہیں تھے، تو وہ بس ارادہ جو تھا وہ بے اختیار ہو گیا، اور اگر کوئی ایسی ویسی حرکت سرزد ہو گئی تو یوں سمجھ لینا کہ بھائی بغیر ارادے کے ہو گئی، اور ہم مستی میں تھے، اور مستی میں انسان اپنے آپ پر قابو میں نہیں رہ سکتا، یعنی اپنا ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ تو ہماری بھی یہی کیفیت تھی۔ تو کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اس کیفیت کی یا اس بہانے کی یا اس عذر یا جھوٹ کی نوبت ہی نہ آنے دو، تم اس سے پہلے ہی ہم سے بے تکلف ہو جاؤ، تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی بہانہ کر کے تمہارے ساتھ بے تکلفی نہ کریں، اور اس کے بعد اگر تمہیں برا لگے اور تم کوئی احتجاج کرو تو ہمیں یہ جھوٹ بولنا پڑے کہ بھائی ہم اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ اس لیے آپ سے جو ہم نے بے تکلفی میں جو بھی حرکت کی ہے اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ شعر ہے کہ غرائے اوجے بنائے عالم امکان نہ ہو، اس بلندی کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن۔ غرہ کا مطلب ہے یہاں پر غرور کہہ لیجئے، گھمنڈ کہہ لیجئے، اور ناز بھی کہہ سکتے ہیں، فخر بھی کہہ سکتے ہیں، تکبر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بس تکبر کے قریب ہی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنا، تو اس کو کہتے ہیں
غرہ۔ اور بنا جو آپ نے اس میں لفظ سنا بنائے عالم، یہ بنائے عالم کا مطلب ہے، پہلے بنا کا مطلب سمجھ لیجئے کہ بنا کہتے ہیں بنیاد کو۔ کسی چیز کی بھی اگر آپ نے سنا ہوگا کہ میں اس بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں، مطلب یہ کہ میں اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں۔ اور عالم امکان کا مطلب ہے ممکنات کی دنیا، یعنی یہ ہماری جو کائنات ہے اس کو کہا ہے جو ایک دن بہرحال ختم ہو جائے گی۔ تو غرہ اوج کہتے ہیں بلندی کو، یعنی کوئی چیز بہت زیادہ بلندی پر ہو تو اس کو اوج کہتے ہیں، اور پستی کہتے ہیں نیچا ہونے کو، ذلیل ہونے کو۔ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہوگا خواتین و حضرات کہ اس دنیا کی بنیاد کے بلند ہونے پر ہرگز غرور یا فخر یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بلندی کی قیمت میں ایک دن پستی لکھی ہے۔ اب یہ کیسے لکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک دن تو قیامت آنی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اس دن یہ ساری کائنات آپ جانتے ہیں ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور اس میں جو بڑی بڑی عمارتیں انسانوں نے بنا رکھی ہیں اور محل بنا رکھے ہیں اور بڑے بڑے باغ لگا رکھے ہیں اور اتنی انسانی ترقیاں ہیں، جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے عالم امکان میں، تو وہ جس پر انسان بڑا فخر کرتا ہے کہ بھئی میں نے اتنی ترقی کر لی، میں یہاں پہنچ گیا، میں وہاں پہنچ گیا، تو وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک چیز جس کو مٹ جانا ہی ہے تو اس پر اتنے زیادہ فخر اور ناز کی کون سی وجہ ہے؟ تو بہتر ہے کہ اس پر فخر اور ناز نہ کیا جائے۔ فخر اور ناز تو اس چیز پر کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہو، قائم ہو۔ تو یہ تو ایک ایسی بلندی ہے کہ اس کے نصیبوں میں ایک نہ ایک دن پستی آئے گی، تو اس کو اتنا زیادہ اس کے اوپر ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شعر ملاحظہ کیجیے، اور یہ شعر بہت مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر وقت ہوا تو ہم وہ کہانی بھی آپ کو سنا دیں گے۔ کہ شعر ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ قرض تو آپ جانتے ہیں ادھار کو کہتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، اور رنگ لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، اور فاقہ مستی اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ پھر بھی کچھ خرچ کرنے پر آمادہ ہوں اور اس میں خوش بھی ہوں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اچھا، فاقہ مستی کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاقہ اور تنگ دستی میں بھی خوش رہنا، تنگی محسوس نہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرض نہ ہونے کے باوجود یعنی پیسہ نہ ہونے کے باوجود قرض لے کر شراب پینا اور خوش رہنا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو قرض کی شراب پیتے تھے، پیسے نہیں ہیں تو بھائی ادھار منگوا لی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں خیال تھا کہ یہ جو ہم یعنی فاقہ مستی کر رہے ہیں کہ ادھار لے کر یا تو شراب ادھار لیا کرتے تھے یا لوگوں سے پیسے لیتے تھے، ادھار مانگتے تھے اور اس کی شراب خرید لیتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اندازہ تھا کہ ایک دن یہ جو ہماری فاقہ مستی ہے یہ ایک دن کوئی رنگ ضرور لائے گی۔ تو ایک قصہ مشہور ہے اس سلسلے میں کہ ایک مرتبہ مرزا غالب پر قرض کے سلسلے میں دعویٰ دائر ہوا کہ یعنی کسی نے کہا کہ جناب یہ مرزا صاحب نے مجھ سے قرض لیا تھا اور یہ مجھے قرض واپس نہیں کر رہے۔ تو پہلے مرزا غالب بہانے کرتے رہے، لیکن بعد میں وہ آدمی جو تھا جس سے قرض دیا تھا وہ نہیں مانا، تو وہ چلا گیا عدالت میں۔ تو یہ جو مقدمہ تھا یہ اس زمانے کے شاعر تھے جو غالب کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ان کا نام تھا صدر الدین آزردہ ان کا تخلص تھا۔ تو وہ اس کے عدالت کے یعنی سمجھ لیجیے آج کے چیف جسٹس سے۔ تو جب مرزا غالب کی باری آئی تو انہوں نے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ ان کے پیسے کیوں نہیں دیتے، تو مرزا غالب نے
یہی شعر پڑھ دیا۔ تو اس پر جج صاحب مسکرانے لگے، اور مقدمے کا جو فیصلہ تھا وہ تو غالب کے خلاف کیا، کیونکہ ظاہر ہے غالب نے ادھار تو لیا تھا، لیکن ایک مہربانی یہ کی کہ اس قرض کا روپیہ انہوں نے جج صاحب نے اپنی جیب سے دے دیا۔ تو بہرحال یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اگر ایسا ہوا بھی ہے اور کوئی ایسا قصہ ہے بھی تو یہ کوئی چھوٹا سا قرض ہوگا، کیونکہ مرزا غالب پر تو قرض کی بہت بڑی بڑی رقمیں بھی واجب تھیں، انہوں نے لوگوں کے بہت ادھار دینے تھے، لیکن وہ انہوں نے خود ہی ادا کی۔ یہ سب کچھ ہمیں غالب کا جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں، ان کے خطوط پڑھتے ہیں، تو ان سے ہمیں یہ سب معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے صاحب آپ شعر دیکھیں۔ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں۔ نغمہ ہائے کا مطلب ہے نغمے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں ہائے لگ جائے تو عمومی طور پہ اس کا مطلب اس کی کو جمع میں لینا چاہیے۔ اور غنیمت جانیے کا مطلب ہے کہ بہتر سمجھیں بھائی کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہے۔ اور بے صدا ہو جائے گا کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی آواز نہیں رہے گی، یہ ساز ہستی ایک دن۔ اب دیکھیے ساز ہستی جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے مرزا نے کہا ہے، تو وہ اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ مسرت اور شادمانی کے نغمے سننا ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو ہم غم کے نغموں کو ہی غنیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ غم ہو یا خوشی ہو، آخر تو ایک دن یہ جو ہستی ہے اس کا جو ساز ہے، یعنی جو زندگی ہے، تو اس کا یہ ساز جو ہے نا ایک دن بے آواز رہ جائے گا۔ بے آواز رہ جائے گا کہ ظاہر ہے کہ جب موت آئے گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے کوئی مسرت اور شادمانی کے نہیں، غم کے نغمے بھی نکلنے بند ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ ایک زمانے کے بعد نہ راحت باقی رہے گی، نہ رنج، نہ زندگی کے ساتھ سے خوشی کے نغمے بلند ہوں گے، نہ درد کے ہوں گے۔ اگر ایک چیز نہیں ملی تو دوسری ہی صحیح، یعنی اگر خوشی ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو غم صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ اگر خوشی کے نغمے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی بند ہو جائیں گے، جب انسان نہیں رہے گا تو خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ظاہر ہے ساری کیفیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر غم نہیں ہوگا تب بھی یہی ہونا ہے، تو کہتے ہیں اس کے لیے زیادہ پریشانی کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ انہوں نے اس سے ایک ملتا جلتا شعر کہا ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ ہے غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جس شعر پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں نوحہ ہائے غم نہیں، نغمہ ہائے غم ہی کہا، یعنی دونوں اصل میں تو نغمے ہیں، ایک خوشی پیدا کرتا ہے دوسرا غم پیدا کرتا ہے۔ پھر یہاں گھر کی رونق پیش نظر نہیں تھی بلکہ ساز ہستی کا بے صدا ہو جانا پیش نظر تھا، یعنی انسان کی موت کے بارے میں بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نصیب میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ خوشی ہے چاہے وہ غم ہے، اگر خوشی نہیں ہے اور غم ہے تو اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے کہ بھائی زندگی کا کام چل تو رہا ہے، کم از کم ایسا تو نہیں ہے کہ غمگین ہونے کے بعد آدمی مر جاتا ہے اور جو آدمی بہت خوش ہوتا ہے وہی زندہ رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کہ بس آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے غنیمت، یعنی یہ اس وقت کو آپ یہ غنیمت سمجھیں کہ بھائی اگر خوشی نہیں ہے تو غم ہے، لیکن زندگی تو بہرحال باقی ہے۔ آخری شعر ہے کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ اب دھول دھپا کا مطلب ہوتا ہے مار پیٹ، اور سراپا ناز کا مطلب انہوں نے محبوب لیا ہے، اور شیوا کہتے ہیں طریقے کو یا دستور کو۔ اب پیش دستی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دست درازی کو، یعنی ہاتھ بڑھانے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ سے کہ جو میرا جو محبوب ہے سراپا ناز ہے، اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ دھول دھپے سے کام لے، مار پیٹ شروع کر دے۔ مصیبت یہ ہوئی کہ ہم نے ایک دن زبردستی دست درازی کی، یعنی ہم سے پہل ہو گئی،
یعنی محبوب ہمارے ساتھ تھا تو وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ ہماری باتیں سنتا رہتا تھا، ہمارے عشق کے اظہار، اور لیکن اس نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا کہ وہ ہمارے عشق کے اظہار کو سنے اور ہم سے بدتمیزی کرے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھا لے۔ لیکن غلطی ہماری یہ تھی کہ ایک دن ہم نے اس سے دست درازی کر دی، یعنی اس کو ہاتھ سے چھیڑ دیا۔ اب اس کی زلفیں سنوار دی ہوں جو اس کو اچھا نہ لگا ہو، یا اس کے گالوں پہ ہاتھ پھیر دیا ہو، یا اس کے ہونٹوں کو چھوا ہو، کچھ بھی کیا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ایسا تھا نہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا کرے اور اس کو مار پیٹ تک پہنچا دے۔ تو اب یہ کہ نتیجہ یہ ہوا، اب اسے برداشت ہی کرنا ہوگا۔ شکوہ شکایت جو ہے اس کا تو یعنی کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، مختصر سی، جس کے کچھ اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔